کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے میں کتنے پختگی رکھنے والے تھے، کتنی پختگی تھی اللہ کے نبی کی عقیدے کے اندر، کتنی استقامت تھی، حالات آنے پہ ہٹے نہیں ہیں، حالات آنے پہ عقیدے کو چھوڑا نہیں ہے، حالات آنے میں اللہ کے نبی پھسلے نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف دعوت دیتا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے اللہ۔ نبی علیہ السلام ان کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ آپ اپنے جا کے بھتیجے کو بتا دو، اپنے بھتیجے کے بتا دو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، جسے ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو سرداری دی جائے گی، اگر مال و دولت ان کا مقصد ہے تو سارے مکہ کے مالداروں سے زیادہ مالدار بنا دیں گے، اگر مقصد ہے کہ کوئی اچھی بیوی مل جائے، رفیقہ حیات مل جائے، تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کروا دیں گے، لیکن آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس چچا آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بھتیجے، مشرکین مکہ کی جماعت آئی ہے میرے پاس اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، اگر سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر مال و دولت مقصود ہے تو سب سے زیادہ مالدار بنائیں گے، اور اگر شادی کا مطالبہ ہے تو سب سے حسین لڑکی سے شادی کروائیں گے، لیکن جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اس رب کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں، جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا کی جائیداد اور دنیا کے پیسے ان کی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ اس مقام تک، اگر ان کو اس بات کی بھی طاقت مل جائے کہ آسمان سے چاند کو لے آئیں، آسمان سے سورج کو لے آئیں، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ لیں، تو بھی میں اس اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو بھی میں دعوت دینا چھوڑوں گا نہیں، جس رب کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کی طرف دعوت دینے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کی دولت، مال و دولت، یہ ہے کیا چیز ہے؟ اس استقامت کے ساتھ نبی علیہ السلام اپنے عقیدے کے اوپر کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے تو اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، وہ اکیلا تنہا سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ لات اور بت، عزا، یہ بت جو ہیں یہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے ہاتھوں سے کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ دھوپ دینے والا ہے، یہ پیاس بجھانے والا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، مختلف قسم کے خود ہی نام دے کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضروریات پوری کرنے والے ہیں، یہ ہماری ضروریات پوری کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، حالات آنے پہ انسان دین سے پھرے نا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ مشکل وقت آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، 2 دن فاقہ گھر میں آتا نہیں، باہر کی کوئی کمپنی آتی ہے، باہر کوئی غیر مسلم اٹھتا ہے، آ کے لالچ دیتا ہے کہ میں آپ کو باہر کا ویزا دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو نوکری ملازمت کے لیے تیار ہوں، آپ ایسا کر لیں کہ ہمارے مذہب کو قبول کر دیں، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنے ناسمجھ نوجوان ہیں کہ صرف چند پیسوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، عہدے کی خاطر، اس لالچ کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کے وہ دستخط کر کے دے دیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔